اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر احباب، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزیز طلباء، ہمارے لیے سعادت ہے، خوشی کا موقع ہے کہ ہم ختم قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کے موقع کے اوپر دعا میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ آپ لوگ، ہم ہر میں سے ہر شخص روزانہ کسی نہ کسی دعوت پہ جاتا ہے، کسی طرح سے بلایا جاتا ہے، کوئی کس دعوت میں بلایا جاتا ہے، لیکن جب آپ لوگوں کو دعوت ملی ہوگی تو سلیم بھائی نے یہ پیغام دیا ہوگا کہ اللہ کا کلام میرے بیٹے نے حفظ کر لیا ہے۔ گویا کہ ہماری دعوت کا عنوان اللہ کا قرآن ہے اور بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام سے سورہ بقرہ پڑھ لینا تو مدینہ طیبہ میں لوگوں کی دعوت کی اور بڑا پیارا ماحول بنا، نئے لباس پہنے، بڑے بڑے کھانے اور بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ تو مدینہ میں باہر سے آتا تو پوچھتا آج خیر ہے، ان کو بتایا جاتا کہ آج عمر بن خطاب نے اپنے استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی۔ وہ عربی دان تھے، عربی فہم ان کا عروج پہ تھا، اس کے باوجود اللہ کا کلام سن کر وہ اتنی خوشی پڑھ کر اتنی خوشی محسوس کرتے تھے۔ بہرحال دنیا کی جتنی بھی خوشی ہیں وہ وقت کے ساتھ ختم ہونے والی ہیں، دنیا کے جتنے بھی دکھ ہیں وہ اپنے وقت کے ساتھ ختم ہونے والے ہیں۔ دنیا میں نہ خوشی مستقل ہے نہ دکھ مستقل ہے، لیکن اللہ کے کلام کی خوشی دنیا میں بھی باقی، قبر میں بھی باقی، حشر میں بھی باقی، جنت میں بھی باقی۔ تو یہ خوش قسمت ہے نوجوان محمد طیب جس نے اپنے سینے میں اللہ کا قرآن ختم کیا، حفظ کیا، سینے میں محفوظ کیا۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک اور بچہ محمد احمد، اس نے قرآن پاک حفظ کیا۔ لائے کے ساتھ تحسین ہے وہ والدین جو آج کے دور میں اللہ کے نبی کا قرآن اٹھائے پھرتے ہیں، اپنی اولادوں کو سینے میں اللہ کا قرآن اٹھا کے پھراتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ آج وہ وقت ہے کہ لوگوں کو فرائض کا وقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نا فرض نماز کا وقت میسر نہیں ہے، چاہے جائے کہ اللہ کے نبی کا قرآن اٹھا کے انسان چلتا پھرتا نظر آئے۔ تو بہرحال یہ تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ انسان اپنی محنت، کوشش، جد و جہد سے نہیں لے سکتا، یہ محض اللہ کے فضل سے ہی عطا ہوتی ہے۔ اللہ جس کو دے دے، اس کے لیے ذہانت شرط نہیں ہے، اس کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں قبولیت شرط ہے۔ اللہ پاک کسی کو نوازے۔ اللہ پاک نے حبشے سے بلال کو اٹھایا، اللہ نے بلال کو عروج دیا، روم سے سہیب رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا، ان کو عروج دیا۔ 5 سگا چچا ابو لہب، اس کا تذکرہ کر دیا، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے میرے مصطفیٰ کو تان کیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جو سگا ہے قدر نہیں کی، نہیں پاس آیا، اللہ نے رہتی دنیا تک پھٹکار ڈال دی، جس کے سینے میں تڑپتی حبشے سے اٹھا کے اللہ نے آسمانوں کا تاج بنا دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قسمت کی بات ہے۔ تو بہرحال قسمت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے جس کے اندر تڑپ ہو، بغیر تڑپ کے یہ معاملات نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں تم لوگ خوش قسمت ہو، اتنی سی عمر میں اللہ کے قرآن کو اٹھائے پھرتے ہو، بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے عمومی طور پہ معاشرے میں ایک بات رائج ہے کہ بچپن جو ہے کھیلنے کی عمر ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کی بچپن کی عمر کھیلنے کی نہیں، علم سیکھنے کی ہوتی تھی۔ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور جلیل القدر بڑے بڑے صحابی، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے بچپن ہی میں اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ تھے، لیکن ہم نے اپنی اولادوں کا بچپن آج اسکول میں، پرائمری میں، وہ بھی ضروری، وہ اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہے، وہ اپنی جگہ پہ اس کی نوعیت ہے، لیکن ہم نے ادھر کا ایک دن کی بھی چھٹی ہم روا نہیں رکھتے۔ کبھی نے اپنی اولادوں سے کہا کہ 5 وقت کی نماز کس درجے میں کھڑی ہے، اللہ کا قرآن کہاں کھڑا ہے، اللہ کا دین کہاں کھڑا ہے۔ تو بہرحال مبارکباد ہے اس بچے کے والدین کو، اعزاء اقربا کو، سب اہل و عیال کو کہ جس نے اللہ کا قرآن سینے میں محفوظ کیا۔ کیا وہ منظر ہوگا جب معاشر کا میدان سجے گا، سارے نبی، سارے انبیاء علیہم السلام تسلیمات سارے جمع ہوں گے اور پھر حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور بلا کر اللہ پاک فرمائیں گے کہ حافظ قرآن تو نے دن کے اجالوں میں پڑھا، رات کی تنہائیوں میں پڑھا،
آج اس قرآن کی برکت سے تجھے 10 ٹکٹ ملتے ہیں تیرے اعزاء میں سے، جس کو چاہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جو آگ میں ڈالنے کے لیے فرشتے پر تول رہے ہوئے، کب اعلان ہو تو ہم ان کو ڈال دیں، اجازت ملے، تب وہ حافظ صاحب آئے گا، قرآن سجا سجایا لے کر آئے گا مجسم شکل میں، وہ حافظ صاحب ہاتھ پکڑ کر جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ یہ احترام اللہ پاک دیں گے۔ اب دوسرا احترام ان والدین، پردہ پڑا تو بچے نے ہیں، احترام تو بچے کو اللہ نے یہ دے دیا۔ اب جن والدین نے اپنے بچپن میں یا اپنے لڑکپن میں، جوانی میں خود گھر کے معاملات سنبھالے، اپنے بچے کو کہا تو اللہ کے نبی کا قرآن پڑھ، اللہ کا قرآن پڑھ، ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا سونے کے ممبروں میں بٹھا کر ان کو ایسے ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی خاص لوگ ہیں اللہ کے؟ وہ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں یہ وہ لوگ ہیں خوش قسمت جن کی اولادوں نے میرے کلام کو اپنے سینے میں اٹھایا تھا، جن کی زبانیں میرے پاک کلام سے تر رہتی تھی۔ کتنی بڑی سعادت ہے، دنیا میں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، حشر میں بھی اس کا سایہ، پھر جنت میں بھی اس کا سایہ۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جب تک زندگی ہے اپنے انہی محبوب ترین مشغلوں میں ہمیں لگائے رکھنا، کسی بھی نافرمانی سے محفوظ رکھنا، جس کی سزا اس سے محرومی سے ملے، جس کی سزا اللہ اس سے محروم کر دے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کی ایسی ناراضگی سے ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ باقی مبارکباد ہے آپ سب کو، آپ کے بچے نے حفظ کیا، ہمارے بیٹے نے، ہمارے مدرسے کے طالب علم نے، صبح چھوٹے چھوٹے بچے مبارکباد دے رہے تھے۔ اب ایک وقت آئے گا وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھ جائیں گے، اگلی منزل پہ جائیں گے، عالم بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے۔ جب تک سینے میں قرآن ہے وہ نور قرآن چلتا پھرتا قرآن نظر آئے گا انشاءاللہ۔ بس یہ اصل ذمہ داری ہے کہ اب ذمہ داری شروع ہوئی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے بچے کو لے کے، فرمایا کیا کرواتے ہو؟ کہا کہ اس کو قرآن پاک حفظ پہ لگایا ہے۔ مولانا رحمہ اللہ فرمانے لگے اس کو ساری عمر کا روگ لگا دیا، کہ ساری عمر پڑھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، جتنا یاد کر لو شریعت میں مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا فرض ہے، بھول جاؤ گے اللہ کے ہاں اس کی باز پرس ہوگی۔ انعام اتنا بڑا ہے تو اس کی سزا بھی اسی نہج کی ہے۔ اگر محبتیں یوں ملنی ہے جن پر اللہ کی جہنم مستحق ہو چکی ہوگی، اللہ اپنا حق چھوڑیں گے صرف کس حساب سے؟ قرآن کی وجہ سے، کہ نا یار اس کے سینے میں میرا کلام ہے، اس کی زبان نے میرے کلام کا ورد کیا ہے، لہذا آج اس کو میں اجازت دیتا ہوں 10 بندوں کو جنت میں لے جائے۔ احترام اللہ نے اتنا دیا، تو جب وہ پس پشت ڈال دے گا قرآن پاک کو، کبھی اس کی طرف نظر نہیں کرے گا، بس مہر لگی اب ساری زندگی کے لیے فارغ نہیں، ایسا نہیں۔ اعزاز ہے، انعام کو سنبھالنا چاہیے، عزت و تکریم کو رکھنا چاہیے، اور پھر یہ تکریم کسی بندے کی دی نہیں ہوئی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس آج اگر کسی کے پاس کوئی کرتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوں، کوئی اور چیز ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرا خیال ہے یہاں پہ لائنیں کی لائنیں ٹوٹنے نہ پڑے، اتنا رش ہو جائے۔ یہ وہی کلام ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے بوسے لے کے ادا ہوا، ایک زبر زیر بھی ادھر ادھر نہیں، ہم تک ویسے ہی پہنچا ہے۔ یہ ہمارے پاس بجلی آتی ہے نا، یہ کہاں سے آتی ہے؟ کہ پیچھے گریڈ اسٹیشن یا یہ پیچھے مین پاور ہاؤس اس کا جڑا ہوا، ہر چیز ایسے چلتی ہے۔ اللہ کا کلام دنیا میں بھی ایسے ہے، سب سے پہلے آیا یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر آیا، جو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اس کا گنبد خضرا سے رابطہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ پاک کی سعادت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک وہ موقع بھی لے کہ ہماری اولادیں بھی قرآن پاک کے حفظ کریں اور ہم بھی فخر سے بیٹھے کہ ہماری اولاد نے آج اللہ کا قرآن پڑھ لیا ہے۔ بہرحال خصوصی طور پہ والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اللہ کے حضور اس نعمت پہ شکرانہ ادا کریں کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمارے اولاد کے سینے میں رکھ چھوڑی۔ ہم اس لائق نہیں تھے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نعمت پہ شکر ہی ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آئے اللہ پاک جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارے بچوں کی زندگی ہے، اللہ پاک اپنے قرآن والی نصیب فرما۔ آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی، اس کا مفہوم یہ ہے ہر مسلمان کے لیے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قیامت والے دن آئے گا اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ یہ کسی حافظ صاحب کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ حکم قال علیہ السلام، یہ کسی قاری کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی عالم کے ساتھ، ہر مسلمان کے لیے۔ وہ اس کے لیے ارادہ کر لیں جو احباب آئے ہیں کہ ہم نے روزانہ اتنی مقدار میں قرآن پڑھنا ہے۔
موبائل میں قرآن پاک موجود ہوتا ہے. رات کو سونے سے پہلے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، زوم، یہ سارے پروگرام ایک طرف کر کے صرف 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے قرآن کو انسان دے دے. نظر میں قرآن ہو، زبان پہ قرآن ہو، کیا ہی منظر ہو. رات کو آنکھیں بند ہو، گنبد خضرا میں صاحب قرآن کی زیارت اللہ نصیب فرما دے. تو بہرحال اللہ پاک ہماری نظروں کو پاک فرمائے، ہمارے دل کو پاک فرمائے، ہماری روحوں کو پاک فرمائے. جب سارا کچھ پاک ہو جائے گا فرمایا پھر آمنا کے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اللہ کروا دیتے ہیں. جب پاکیزہ نظر ہو، پاکیزہ دل ہو، جب ہماری نظر غلط دیکھے گی، ذہن غلط تصور قائم کرے گا، دل غلط خیالوں کی طرف الجھے گا. میرا خیال ہے گنبد خضرا گیا ہمارے محلے کا مولوی بھی ہمارے کام میں نہیں آئے گا. اعمال کے بغیر تو ہوتے ہیں نا ساری چیزیں. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم اس بچے کی محنت کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.